غلام اور سندری ابھی بھی قربان علی کی قید میں ہیں۔ وہ اس قید سے بھاگنے کی طلب کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہار نہیں مانے گی اور اسے ہر حال میں غلام کے پاس جانا ہے، کیونکہ غلام بھی اس سے دور تڑپ رہا ہوگا اور اس سے اس کی شدید فکر ہو رہی ہوگی۔ حویلی کے اندر اس وقت ایک بڑا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے جب زرینہ اور خورشید سب کے سامنے قربان علی پر الزام لگاتی ہیں کہ اسی نے سکندر کی موت کا بدلہ لینے کے لیے سندری کو غائب کر رکھا ہے اور وہ اس سے زبردستی نکاح کرنا چاہتا ہے۔ قربان علی اور اس کی بہن ان الزامات کو جھوٹ اور بکواس قرار دیتے ہیں، لیکن حویلی کا ماحول انتہائی کشیدہ ہو جاتا ہے اور خاندانی رواج اور عزت کے نام پر بحث شروع ہو جاتی ہے۔ بادشاہ جب یہ سب کچھ سنتا ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ قربان علی کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے سیدھا سوال کرتا ہے کہ سندری کہاں ہے۔ وہ قربان علی کو سخت لہجے میں خبردار کرتا ہے کہ اگر سندری کو کچھ بھی ہوا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، چاہے ان کا رشتہ ماموں یا سسر کا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر جہانداد قربان علی کو یاد دلاتا ہے کہ یہ سندر حویلی ہے اور یہاں ہمارا راج چلتا ہے۔ جہانداد میر علی حویلی کی عزت رباب اور قانون کو چیلنج کرنے پر قربان علی سے سخت ناراض ہوتے ہیں اور اسے حویلی کے ہی قید خانے میں نظر بند کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ قربان علی کی بہن اپنے بھائی کی وکالت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ مرد ہے اور کسی عمر میں کسی لڑکی سے بھی شادی کر سکتا ہے، لیکن حویلی کے بڑے واضح کرتے ہیں کہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرنے کی یہ کوشش کسی بھی صورت قابل معافی نہیں ہے۔ بادشاہ بالآخر سندری کو اس قید خانے سے ڈھونڈ نکالتا ہے، جہاں سندری غلام کے بغیر وہاں سے جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے۔ آخر کار بادشاہ ان دونوں کو آمنے سامنے لاتا ہے۔ غلام اور سندری کا یہ ملاپ انتہائی جذباتی اور دردناک ہوتا ہے، جہاں سندری کہتی ہے کہ علیحدگی کے بعد اس نے صرف غلام کے بارے میں ہی سوچا ہے اور اس کے بغیر اس کی زندگی بے معنی ہے، جبکہ غلام بھی اعتراف کرتا ہے کہ اس کا ایک ایک پل سندری کے بغیر تڑپتے ہوئے گزرا ہے۔ غلام اور سندری کو ایک دوسرے کی محبت میں اس حد تک پاگل دیکھ کر بادشاہ کا دل اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ غلام سے کہتا ہے کہ ان کی دوستی میں جو خلوص تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے سندری کو دل و جان سے چاہا تھا اور اس کی محبت بالکل خالص تھی، لیکن اب وہ اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے اور اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے ان دونوں کو واپس حویلی لے جانے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ سندری کو اس کی ماں کے حوالے کیا جا سکے۔ بادشاہ جب غلام اور سندری کو گھر لے کے آتا ہے تو غلام کو دروازہ کھولنے کا کہتا ہے۔ غلام جب گاڑی سے اترتا ہے تو اپنی ماں کو سلام کرنے چلا جاتا ہے۔ اتنی دیر میں بادشاہ کا ارادہ بدل جاتا ہے، وہ سندری کو لے کر نکل جاتا ہے اور غلام فون کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بادشاہ فون نہیں اٹھاتا۔ حویلی اور آس پاس یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ بادشاہ کی نیت بدل چکی ہے، وہ سندری کو لے کر بھاگ گیا ہے۔ وہ سندری کو ایک سنسان اور نامعلوم جگہ پر لے آتا ہے، جہاں سندری انتہائی پریشانی اور خوف کے عالم میں اس سے سوال کرتی ہے کہ تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو، جس پر بادشاہ اس کے سامنے اپنے اصل ارادے کو ظاہر کر دیتا ہے۔ بادشاہ انتہائی جنونی انداز میں سندری کو کہتا ہے کہ اس نے غلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکال باہر کیا ہے اور اب اس دنیا میں ان دونوں کے درمیان کوئی تیسرا نہیں آئے گا۔ وہ صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ اب صرف میں اور تم ہوں گے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بادشاہ اب کسی قیمت پر بھی سندری کو پانے کی ضد پر اڑ گیا ہے۔ وہ تمام تر حدیں پار کر چکا ہے۔ بادشاہ کی سنگین دھمکی اور زبردستی کے باوجود سندری کے دل میں غلام کے لیے محبت ذرا بھی کم نہیں ہوتی۔ وہ پورے حوصلے اور یقین کے ساتھ بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے کہ میں غلام کی ہوں اور مجھے غلام کی غلامی سے محبت ہے۔ وہ واضح کر دیتی ہے کہ اس کا دل اور اس کی زندگی صرف اور صرف غلام کے لیے وقف ہے اور کوئی بھی طاقت اسے غلام سے جدا نہیں کر سکتی۔ سندری کی طرف سے غلام کا نام سن کر بادشاہ کا غصہ اور جنون 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ سندری کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے انتہائی خوفناک دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے وہ اسے کسی اور کا کبھی نہیں ہونے دے گا، چاہے اس کے لیے اسے سندری کی اپنی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ بادشاہ کی یہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ اس کی محبت اب ایک خطرناک جنون کی شکل اختیار کر چکی ہے، جہاں وہ اچھے اور برے کی تمیز کھو بیٹھا ہے۔ دوسری طرف جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر سندری نہ ملی تو وہ پوری دنیا کو الٹ کر رکھ دے گا، تو کہانی میں سسپینس اور ٹکراؤ مزید بڑھ جاتا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ وہ ہر حال میں سندری کو واپس لے کر آئے گا، چاہے اس مقصد کے لیے اسے خود اپنی جان کی بازی لگانی پڑے یا پھر کسی دوسرے کی جان لینی پڑے۔ بادشاہ کے غصے کی آگ غلام پر جا کر رکتی ہے۔ وہ انتہائی غیظ و غضب میں یہ عزم کرتا ہے کہ وہ اپنے راستے کے سب سے بڑے کانٹے یعنی غلام کو راستے سے ہٹا دے گا۔ وہ کھلے عام کہتا ہے کہ مار دوں گا میں غلام کو، جس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں غلام اور بادشاہ کے درمیان ایک دوسرے کی جان لینے کا ایک انتہائی ہولناک اور بڑا ٹکراؤ